بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دہشت گردی وہی خون آلود خبریں ہیں. دہشت گردی اکوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق اور ان کے کئی ساتھی جو جہاں سے چلے گئے اور زخمی ہوئے. بلوچستان میں بھی واقع ہوا، اس میں 18 آدمی زخمی ہیں. عمران خان کا آرٹیکل چھپا ہے دی ٹائم مشہور میگزین میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا چراغ بجھتا جا رہا ہے اور عدلیہ سے بھی کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی. فتح تو آخر میں سچائی کی ہوگی لیکن منزل کٹھن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ لگتا ہے نیم پاگل ہو گئے ہیں. افغانستان سے اسلحہ مانگ رہے ہیں، کینیڈا کو ضم کرنا چاہتے ہیں، گرین لینڈ یہ وہ، غزہ میں کہتے ہیں جہنم کا دروازہ کھول دوں گا. تو کوئی اب افغانیوں سے کہہ رہے اسلحہ واپس کریں. بھئی آپ سے کسی نے کہا تھا چھوڑ کے جائیں. کرائے کے اداکاروں کے ذریعے عمران خان کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے جو الٹی پڑ رہی ہے. اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکل رہا. پنجاب کے وزیر اطلاعات نے کیا، عمران خان نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جس کا اشتہار دیا جا سکے. نہ کوئی اس نے شوکت خانہ بنایا، نہ ڈیم بنائے، نہ کچھ. کوئی کبھی وہ کرنا ریت کارڈ کوئی کام کیا ہی نہیں کبھی. اس قابل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اکوڑا کھٹک میں جناب پہلی جو خبر ہے بہت دردناک. خود کو حملہ آور نے مولانا حامد الحق، مولانا سمیع الحق کے فرزند اور مولانا عبدالحق کے پوتے. کون مولانا عبدالحق؟ مولانا عبدالحق سے پنجاب کا پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہار گئے، یا کوئی بہت اہم شخصیت ہار گئی. اب نام ذہن میں اتنا پرانا واقعہ ہے تو بھٹو نے انہیں بلا کے پوچھا کہ مولانا عبدالحق سے آپ کیسے ہار گئے؟ اس نے کہا سر الیکشن سیاستدانوں کو ہرایا جا سکتا ہے، الیکشن میں فرشتوں کو نہیں ہرایا جا سکتا. ان کی ایسی ریپوٹیشن تھی. تو خاموش طبع آدمی تھے، میں نے انہیں دیکھا ہے. تو وہ ان کا بنایا ہوا ستمبر 1947 میں مدرسہ تھا. 4 دروازے تھے مدرسے کے، اس میں سے ایک میں داخل ہوا. 10 افراد سرکاری طور پہ تو 5 کہہ رہے ہیں کہ 5 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن 10 کی اطلاع ہے. اب یہ رفتہ رفتہ کنفرم ہوگا. وہ خاطر عمران خان کے حلیف تھے. وہ خواتین کو تعلیم دینے کی حمایت کی تھی پچھلے مہینے انہیں، اور مستقل طور پہ کر رہے تھے. وہ واضح موقف اختیار کیا تھا رابطہ عالم اسلامی کے پچھلے ماہ کے اجلاس میں. طالبان کی دہشت گردی کی مذمت وہ کرتے تھے. اور مولانا سمیع الحق کے وفات کے بعد جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ بھی تھے. وہاں نائب محتمم تھے مدرسے میں. یہ وہ مدرسہ ہے جس کو طالبان کا گڑھ کہا جاتا تھا. مولانا سمیع الحق کو طالبان کا باپ بھی کہا جاتا تھا. جب مذاکرات ہوئے، نواز شریف جب وزیر اعظم بنے شروع میں، تو مولانا سمیع الحق کو مذاکرات میں شامل کیا گیا تھا. ان کے افغان لیڈروں سے براسم تھے. مولانا فضل الرحمان کے بھی ہیں، ان کے بھی تھے. اعتبار سب سے زیادہ عمران خان پہ کرتے ہیں وہ. تو داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، آن ریکارڈ تو کی ہے. اب اس کی تصدیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب سوشل میڈیا میں یہ بڑا پرابلم ہے نا. پاکستان کی بعض فرقہ وارانہ تنظیموں کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں. بعض مغربی تنظیموں پر بھی الزام ہے، امریکہ پر بھی الزام ہے داعش کی حمایت کا، کہ پاکستان جیسے ملکوں کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. بھارتی ہو سکتے ہیں، اسرائیلی تو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بھارتی تو یقیناً ہو سکتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک افغانستان کے میں جو روسیوں کے خلاف جہاد تھا، اس میں مولانا سمیع الحق کا بڑا رول تھا. تو انہیں بھی نامعلوم افراد نے قتل کر ڈالا تھا نومبر 2018 میں. مارچ 2024 میں ماسکو میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 140 افراد جہاں سے گزر گئے تھے، اور اس کا الزام بھی داعش پہ لگایا گیا تھا. 3 ماہ قبل افغانستان میں 11 دسمبر کو ایک وزیر خلیل الرحمان حقانی صاحب کو بھی داعش نے قتل کر دیا تھا. اور امور مہاجرین کے وہ وزیر تھے.
لوگ یہ تو خیر واقعہ ہے، بہت ہائی لائٹ ہوگا، مگر یہ بعد میں خاموش ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں جیسے مجھ پہ حملہ ہوا میرے مدرسے پہ ہوا، اور مدتوں سے ہم رو رہے ہیں پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی سنتا نہیں ہے، ریاست جو ہے وہ خاموش تماشائی ہے۔ خود کش حملہ کرنے والے کے اجزاء مل گئے ہیں اور لیبارٹری میں بھیج دیے گئے ہیں۔ 4 دروازے تھے داخلے میں، اس میں سے وہ اس دروازے سے داخل ہوئے جس سے مولانا احمد الحق ہوئے تھے۔ سادہ سے سمپل سے آدمی تھے، وہ بڑے ان کا علماء میں شمار نہیں تھا، لیکن وہ خلیق تھے، دھیمے تھے، سادہ آدمی تھے۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا، ایک آدھ ملاقات ان سے ہوئی۔ اور کتنے بے گناہ ہیں جو مرتے جا رہے ہیں بلوچستان میں، بسیں روک کر مار دیے جاتے ہیں، شاید شناختی کارڈ دیکھ کے، اگر ان کا پنجاب سے تعلق ہے، سرائکی اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ ہے، اگر پنجاب کا ہے شناختی کارڈ تو مار دیے جاتے ہیں۔ کہیں نہیں، فیض نے کہا تھا کہیں نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستیں پہ نشان، نہ سرخی لب خنجر، نہ رنگے نو کے نساں، نہ خاک پر کوئی دھبا، نہ بام پر کوئی داغ، کہیں نہیں لہو کا سراغ، نہ صرف خدمت شاہاں کے خون بہا دیتے، نہ دین کی نظر کے بیان جزا دیتے، نہ رزم گاہ میں برسا کہ معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کہ مشتہر ہوتا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ۔ نہ کیا ہے شہادت، اب ایک لفظ رہ گیا جلدی سے لکھنے میں، خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا، حساب پاک ہوا۔ خیر ایک مصرع جو ہے الجھ گیا ہے، خیر لیکن خیر لوگ مر رہے ہیں، پرواہ نہیں کسی۔ بلوچستان میں کیا ہوا، 10 افراد زخمی ہوئے ہیں، 3:10، یہ جمعے کی نماز میں ہوا کوڑا کھٹک میں، یاد رکھیے۔ اتنے کیلس لوگ ہو گئے، اتنے بے درد ہو گئے۔ وہ جو قرآن مجید کی آیت آپ کو سناتا ہوں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، جو سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اتنے سفاک لوگ نمازیوں کو جمعے کے وقت قتل کر ڈالے، اور ایجنسیوں کی ناکامی تو ہے، ان کی تو کمر توڑ دی گئی تھی، پھر یہ کیسے دوبارہ کیسے یہ پھل پھول رہے ہیں۔ جان محمد روڈ پر اپنا ہوا دھماکہ کوئٹہ میں، نامعلوم افراد نے ایک موٹر سائیکل پہ بارود لگا رکھا تھا، دھماکہ خیز مواد سڑک کے چوراہے میں کھڑا کیا۔ اب موٹر سائیکلوں کی تو بھائی نگرانی کرنی چاہیے، موٹر سائیکل سے تو بہت آسانی کے ساتھ دھماکہ ہو سکتا ہے، مگر کہ پولیس کی کوئی تربیت ہو، کوئی سکھانے والا ہو، کوئی احساس ذمہ داری ہو، تب ہے نا۔ دھماکہ خیز مواد اس وقت پھٹا جب سیکورٹی کی والوں کی ایک گاڑی وہاں سے گزری، سیکورٹی فورسز کی، وہ لوگ زخمی ہوئے، ایک اور آدمی بھی زخمی ہوا۔ یہ عمران خان کا آرٹیکل ہے، اس کا خلاصہ ہے، مجھے گھر نظر بندی کی پیشکش کی گئی مگر میں نے مسترد کر دی، عوام کا عزم مجھے پر امید رکھتا ہے، یہ لڑائی اگرچہ آسان نہیں مگر آخر کو سچائی فتح یاب ہوتی ہے، ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں جمہوریت ہو، شہریوں کے حقوق پوری طرح محفوظ ہوں۔ پاکستان کے لیے اپنے ویژن پر میں آج بھی ثابت قدم ہوں۔ ملک میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، بلوچستان اور اس میں پختونخوا میں دہشت گردی ہے، وسائل پی پی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں پہ صرف ہو رہے ہیں، عدلیہ سیاسی انتقام کا اعلی کار بن چکی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ مقدمات چلاتی ہیں، قوم آمرانہ حکمران کے شکنجے میں، ٹائم نہیں ساری وہ غلطی سے میرے منہ سے نکلے، اکانومسٹ میں نہیں
ٹائم میں چھپا، اکانومسٹ میں یہ چھپ چکا ہے. یہ جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے 124ویں نمبر پہ ہے. یہ پاکستانی حکومت 10 آمرانہ حکومتوں میں سے ایک ہے. دنیا کی جو 10 آمرانہ حکومتیں اس میں سے ایک ہے. عدلیہ سیاسی انتقام کا اعلی کار بن چکی. انسداد دہشت گردی کی عدالتیں پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ مقدمات چلا رہے ہیں. قوم آمرانہ حکمرانی کے شکنجے میں. ٹھیک یہی بات اس کی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہی گئی اکانومسٹ کی. پارلیمنٹ کو آمرانہ پالیسیوں کے لیے ربر سٹمپ بنا دیا گیا ہے. اظہار رائے عدلیہ اظہار رائے تمام عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کے لیے اظہار رائے اور عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کے لیے بحث کے بغیر قوانین، پارلیمنٹ میں کوئی بحث کیے بغیر قوانین بنا دیے گئے. سیاسی اختلافات کو ریاست دشمنی بنا دیا گیا ہے. پاکستان میں جمہوریت کے آخری آثار تقریباً مکمل طور پہ مٹ چکے. پی ٹی آئی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. خاندانوں کو دہشت زدہ کیا جا رہا ہے. خواتین اور بچوں کو بھی چھوڑا نہیں جاتا. سمندر پار پاکستانیوں کو بھی ہراساں کیا گیا. ایک نوحہ ہے، فریاد ہے ایک، جو بہرے کانوں پہ گرتی، انگریزی محاورے کے مطابق، مگر انجام تو اچھا نہیں ہوگا. انجام تو اچھا نہیں ہوگا. تحریک انصاف کے پاس اچھا وہ فرمایا پنجاب کی وزیر اطلاعات نے کچھ تھا ہی نہیں عمران خان کے پاس. کس چیز کا اشتہار دے؟ جو 60 صفحے کے اشتہار دے جو کسی نے نہیں پڑھے. کسی نے بس وہ ایک تصویر چھپی ہوئی، ایک فقرہ، 2 فقرے لکھے ہوئے ہیں، بے معنی. اس کو کون پڑھتا ہے؟ ٹوٹل ویسٹیج آف منی. کوئی حکومت دنیا کی احمقانہ کام نہیں کر سکتی. اور عمران خان تو کبھی کچھ کیا نہ. اس نے شوہد خانہ بنایا، نہ اس نے ہیلتھ کارڈ دیا، نہ اس نے کفالت گھر بنایا، نہ اس نے کرونا کو فائٹ کیا جس میں، نہ اس نے 1 ارب درخت لگائے. وہ کتنی خیر ان باتوں کی ضرورت. مگر ان محترمہ کو جواب نہیں دینا چاہیے. میں نے بھی غلطی میرا خیال کی، کیونکہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ نواز شریف راہ کا ایجنٹ ہے. یہ نہیں مودی کا دوست ہے. ہم کہتے ہیں مودی کا دوست ہے. وہ کہتی تھی راہ کا ایجنٹ ہے. یعنی 5,000 روپے، 10,000، 20,000 روپے تنخواہ پہ. لو اس خاتون کی رائے کی حیثیت کی ایسی غلطی کی یار، معافی چاہتا ہوں. ایک پشتو اداکارہ ہیں، ان کا بھی نام لینے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے عمران خان کو کہا لنگڑا اور کتا، لنگڑا، چور اور کتا. ظاہر ہے مطلب یہ ایک اداکارہ اپنے طور پہ کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتی ہے کہ پختونخوا میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرے اور اپنی مذمت کو دعوت دے. تو ممکن ہے معاوضے پر کیا ہو. بہرحال اس کی کون تحقیق کرے گا؟ اور اس پہ پیکا کے تحت مقدمہ چلے گا. اس کو ایف آئی کا کرائم جو سیل ہے وہ اپنا سائبر کرائم ویل وہ طلب کرے گا اس کو. اور رہا اثر، اس کا کیا اثر ہے؟ ایسی چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں جی. اور باقاعدہ کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے اس میں. یہ کبھی وہ کیا کرتے تھے ایم کیو والے، اور کیا برا انجام ہوا. الطاف حسین کا اتنا برا انجام ہوا، عبرت کا ایسا نمونہ بنا. میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ بڑی بری حالت ہے. 10 سال پہلے الطاف حسین کی گینگرین ہو گئی ہے، ہر وقت الکوہل کا نشے میں رہتا ہے، کسی وقت گر پڑے گا، پاگل خانے سے ہوا ہے. اس نے کہا نہیں گرے گا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ایسے لوگوں کو اللہ نشان عبرت بناتا ہے، یہ زندہ رہے گا. رسوا اس کے بہت بعد میں جا کے وہ پارٹی نے اسے چھوڑا اور رسوا ہوا، اور کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں، جو میں بات پہلے کہہ چکا ہوں، کہ مطالبات غلط نہیں تھے، تشدد غلط تھا، انڈیا سے جا ملنا غلط تھا، امریکی برطانوی سفارت خانے کی سرپرستی غلط تھی، دہشت گردی غلط تھی. مطالبات ہو شہریوں کے ساتھ ہو. آج بھی کراچی کی زیادتی ہو رہی ہے، اور بہت زیادتی ہو رہی ہے، تھوڑی سی نہیں. وہ کرد لیڈر نے، ابھی مجھے بھول گیا، میں نے اس کے نوٹس میں تو لکھا تھا
ایک کرد لیڈر نے آخر کار اپنے ساتھیوں سے کہا ترکی میں کہ ہتھیار ڈال دیں، مسلح جدوجہد کر کے ہم نے بڑی غلطی کی۔ عمران خان کی یہی دانائی ہے کہ وہ سخت الفاظ استعمال ان کے لوگ ضرور کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ بھی نہیں، بالکل نہیں کرنے چاہیے قطعاً۔ جو آدمی سیاچن پہ ہے وہ بھی اس کی زد میں آتا، آپ اتنے جنرلائز کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ وہ تو جان ہتھیلی پہ لے کھڑا ہے، اس کے لیے تو نظم لکھنی چاہیے، اسے تو خراج تحسین پیش کر، اس کے تو قدموں کی دھول جو ہے وہ بھی ایک فرمان کے رسول اللہ کا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی مبارک ہے، آپ چھوڑنے کے لیے جاتے، وہ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے۔ لیڈرشپ کی پالیسیوں سے اختلاف ہے نا، اور شدید اختلاف ہے، اور دھاندلی ہوئی ہے، اور شدید دھاندلی ہوئی ہے، اور ڈکیتی ہوئی ہے، اس کی بات کریں اور دلائل سے اس کو اڑا کر رکھتے ہیں۔ تو جناب ڈونلڈ ٹرمپ پہ پاگل پن سوار ہے، کہتے ہیں کہ 77,000 جو ہیں وہ اپنا رائفلیں اور 7,000 بختر بند گاڑیاں افغانستان سے واپس لائیں گے۔ 2021 کے انخلا کا انہوں نے کہا ناقص تھا، جو بائیڈن اس کے ذمہ دار ہیں، اور لوگ بھی ذمہ دار ہیں، ان کی جواب طلبی ہوگی۔ یہ امریکی وزیر خارجہ دفاع نے بھی کہا، نام اس کا میری زبان پہ چڑھ نہیں رہا، گیسٹ کیا ہے بیٹ ہے گیسٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کی جواب دہی کی جائے گی۔ امریکی رپورٹ کے مطابق یہاں ایک بڑے تاریخی نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، 2021 سے 2025 تک امریکہ نے اس سے پہلے سے یہ کام شروع تھا، بہت پہلے سے شروع تھا، افغان دفاعی فورسز کو 18.6 ارب ڈالر کا اسلحہ دیا۔ یہ بہت پہلے سے دے رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے، اس میں طیارے تھے، اس میں جناب گاڑیاں تھیں، مواصلاتی نظام تھا، ٹینک تھے، کیا کیا کچھ تھا۔ جنرل پرویز کینی نے 12 صفحے کا ایک خط اوباما کے ہاتھ میں تھمایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اول تو اس کے لیے $8 بلین سالانہ چاہیے، پھر ایک قبائلی معاشرے میں قومی فوج بنتی نہیں ہے، قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل میں جا کے ایک جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے۔ پاکستانی فوج تو ایک قومی فوج ہے، 1000 اعتراضات اس کی لیڈرشپ پہ کریں، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے پختون ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، کوئی تنخواہ کا مسئلہ نہیں، کوئی اس میں دھڑے بندی نہیں، کوئی گروپ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی یہ نہیں، فلاں فقہ سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فقہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی فوج کو اقتدار میں نہیں ہونی چاہیے۔ سادہ سی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں اس پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ کبھی فوجی حکومتوں میں بھی کوئی ملکوں نے فروغ پایا، ان قومیں فروغ پاتی ہیں آزادی میں، آزادی اور ڈسپلن بیک وقت، یہ اصول ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا ناکام ہوگا، اور ایک اور نقطہ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، لمبی ایک گفتگو انہوں نے کی تھی اخبار نویسوں کے ساتھ، کہ یہ جو سمجھتے ہیں نیچے سے جڑیں کاٹ کے تو پھر اوپر والوں سے بات کر لیں گے، تو یہ غلط ہے، بات اوپر والوں سے کرے گا۔ انہوں نے کہا پاکستانی عوام اس پہ مضطرب ہیں، اس خط میں لکھا صاف، جو لوگ کہنے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، جو کہتے ہیں جزیرہ بنا ہے، ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو، جھوٹ ہے، ان کے بھائیوں کے اعمال ان کے بھائیوں کے اعمال ہیں، اور اس پہ جو اعتراض معقول ہو اس کی بات کریں۔ ایک دفعہ فیصل آباد میں ایک آدمی نے کہا کیانی صاحب کے بھائی نے $8 بلین بنا لیے۔ میں نے کہا اب کپڑا تو نہیں بن رہا، اس وقت بھی صنعت کی حالت خراب تھی، پرانی بات ہے، آج کل افواہیں بنی جاتی ہیں یہاں پہ، وہ کوئی کسی پہ اعتراض ہے، اور وہ ذمہ دار ہے، حضرت نوح اپنے بیٹے کے ذمہ دار تھے، کوئی حضرت ابراہیم اپنے والد کے ذمہ دار تھے، جناب لوط علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ذمہ دار تھے۔ وہ کوئی اعتراض، اور جتنا اعتراض ہے اتنی بات کریں، نہ کوئی جزیرہ، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی دولت، نہ کوئی گاڑیاں، نہ کچھ بھی نہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا یہ سارا منصوبہ غلط ہے، ناکام ہوگا، اور پاکستانی عوام اس پہ ناخوش ہیں، اور آئندہ یہ جو نکات میں نے لکھے ہیں اس کی روشنی میں پاک فوج سے گفتگو کی جائے۔ اور جامع جو مذاکرات ہوئے تھے، شاہ محمود قریشی گئے تھے، اس وقت بھی وہ وزیر خارجہ تھے پیپلز پارٹی کے، تو اس کے نکات رات کو جاگ کر مرتب کرتے رہتے تھے وہ، جب میں اس طرح کی کوئی خبر دیتا تھا تو اس کی تردید جاری کروائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سوال یہ ہے کہ اب کئی برس کے بعد امریکہ کو سوچا ہے کہ اسلحہ واپس لیا جائے۔ افغانوں نے انہیں کوئی درخواست لکھ کے دی تھی کہ یہ اسلحہ یہاں چھوڑ جائیں،
انہوں نے کہا مہنگا پڑے گا لے جانا ایک بختر بند گاڑی کو لے جانے پہ، کیونکہ امریکہ میں صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جہاز پہ کرایہ لگے گا. امریکی جو ایک فوجی ہے وہ $1 ملین سالانہ میں کاسٹ کرتا، وہ وہاں کا پانی بھی نہیں پیتا تھا، اس کو چاکلیٹ بھی چاہیے تھی، اس کو کپڑے وردی سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوتا تھا. جنگ کبھی نہیں جیتی امریکیوں نے، کبھی، نہ لاؤس میں، نہ ویتنام میں، نہ کمبوڈیا میں، نہ عراق میں، نہ ایران میں، نہ ایران پہ تو وہ تو ایک چھوٹی سی کارروائی، نہ افغانستان میں، کبھی نہیں. جب روسی فوج افغانستان میں داخل ہوئی دسمبر 1979 کو، 27 دسمبر مجھے یاد ہے، امریکی کانگریس نے لوئی دپری ایک مفکر تھے اور افغان امور کے خاص طور پہ ایکسپرٹ تھے، ویسے بہت بڑے مفکر تھے، انہیں دعوت دی کہ امریکی کانگریس سے خطاب کریں. انہوں نے کہا تھا روس یہاں خاک چاٹے گا، افغانستان کو فتح نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ کو اس میں مدد. امریکہ کیا ساری دنیا مدد کر رہی تھی، 122 اقوام نے پاکستان کی تائید کی تھی. آج لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ان کو دعوت دیتے کہ ہماری سرحد پہ آ کے بیٹھ جائیں اور پھر پاکستان میں داخل ہو جائیں. عبدالولی خان کہتے تھے روسی چاہیں تو مرسیڈیز کاروں میں بیٹھ کر کراچی جا سکتے ہیں، اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ANP کا کیا ہوا، اور روسیوں کا کیا ہوا، اور امریکیوں کا کیا ہوا؟ یہ کمال ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ساری طاقتیں کسی کے ایک ہاتھ میں ہوتی، کسی ایک ملک کے پاس چلی جاتے ہیں. ٹائن بی نے بہت پہلے لکھا تھا، ون آف دی گریٹسٹ ہسٹورینس ابن خلدون ہیں، وہ بانی ہونے کی وجہ سے زیادہ معتبر ہیں، ٹائن بی زیادہ بڑے ہسٹورین. انہوں نے کہا تھا عراق اور یہ اپنا افغانستان، یہاں قوموں کی قسمت کے ستارے ڈوب جاتے ہیں. یہاں جو آیا پھر وہ برباد ہونے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں خود کو آگ لگانے والا، اچھا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، کچھ میرا خیال ہے، اچھا انہوں نے کہا جی بگرام کا ہوائی اڈہ خالی نہیں کرنا چاہیے تو معاہدہ کیسے ہوتا اگر بگرام کا ہوائی اڈہ؟ بگرام کا ہوائی اڈہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، بہت ماڈرن ہے، دنیا کے بہترین اڈوں میں سے ایک. اب بھی کہتے ہیں، اب بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بگرام کا ہوائی اڈہ دے دیں انہیں. کس لیے؟ سینٹرل ایشیا کی نگرانی کے لیے، چین کی نگرانی کے لیے، پاکستان کی نگرانی کے لیے، ایران کی نگرانی کے لیے. وہ کبھی ان تو افغانوں سے بھی کبھی کسی نے کچھ لیا ہے؟ تو وہ نہ ان کا کوئی گرین لینڈ والا چل سکتا ہے، نہ وہ اپنا ایران سے بات بنوا سکتے ہیں، نہ کینیڈا سے، نہ یورپ ان کے اشارہ ابرو پہ رقص کرے گا. سوچ رہے ہیں امریکی، ایک خبر یہ ہے اس کی نیو یارک ٹائمز کی کہ IMF سے بھی الگ ہو جائے امریکہ. 16% اس میں وہ انویسٹ کرتا ہے، اور ورلڈ بینک سے اس میں 16% سے کچھ کم کرتا ہے. چین 5%. اگر یہ غلطی انہوں نے کی، ایک تو یورپ ان سے دور ہوتا جائے گا، دوسرا چین اس کو ریپلیس کر دے گا. چین کے پاس پیسہ ہے فالتو، چینی ٹف ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں تدبر کے ساتھ، وہاں کوئی پاگل نہیں بیٹھا ہوا، وہاں مشاورت بہت گہری ہے، بہت مسلسل ہے. لاہور میں خود کو آگ لگانے والا ساحل آصف جاوید نیو ہاسپٹل میں زندگی کی بازی ہار گیا. خانے وال کا رہنے والا تھا، ایک پرائیویٹ کمپنی میں وہ ملازمت کرتا تھا، نیسلے میں. ملازمت سے نکال دیا لیکن عدالت نے بحال کر دیا. وہ ہائی کورٹ میں اوپر کی عدالت میں چلے گئے. 5 سال میں سماعت ہی نہیں ہوئی. بہر سماعت کسی کو وقت تھا نہ دماغ، خود کو آگ لگا لی. اس کو خود کو کیا آگ لگا لی، نظام انصاف جل مرا اس میں. وہاں فیصل مسجد میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک گولی مار لی کسی آدمی نے خود کو، اس کی کہانی کسی اخبار نے چھاپی نہیں، پتہ کرنے کی کوشش نہیں. اتنے واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے کہ ایک معمول ہے، نیو نارمل ہے. یہ لوگ مرتے جا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، نیرو بانسری بجا رہے ہیں.
پنجاب میں خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں بعض لوگ، میں ابھی تفصیل نہیں بتا رہا، والی حمزہ کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سرگرم ہیں، بے خوف ہیں، ہر کسی سے مل رہی ہیں، تمام رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کسی چیز کی۔ صنم جاوید ان کے ساتھ ہیں۔ وہ صنم جاوید ایک مارکیٹ میں گئی، وہ مارکیٹ ہی بند کر دی انہوں نے ڈور ٹو ڈور کنویسنگ کے لیے، 10 دن کے بعد کھلی، اور وہ کہہ رہے ہیں دکانداروں سے کہ محترمہ مریم نواز کی تصویر لگائیں، ریڈی پر بھی، دکان پر بھی، بہت سی جگہوں پہ، بڑی مارکیٹوں میں نہیں، چھوٹی مارکیٹ جو تعداد میں بہرحال زیادہ ہیں، ورنہ بند۔ یہ ہے پاپولیرٹی کا راستہ، اور یہ سمجھتے ہیں الیکشن جیتیں گے اور ان کی آنے والی نسلیں ہم پہ حکومت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اب ان کو اندیشہ کیا ہے؟ پنجاب کے بعد لیڈر ہیں، میں ابھی نام نہیں لوں گا اور تفصیلات نہیں بتاؤں گا، کہ بھئی اگر یہ کامیاب ہو گئیں، اور ظاہر ہے انفارمیشن ان کے پاس آ رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کس نے پارٹی سے غداری کی، کون گھر میں بیٹھا رہا، کس نے پیٹھ میں خنجر گھونپا، کون مخبر بن گیا، تو عمران خان کو بتائیں گی اور ان کی بات پرس ہوگی۔ خان صاحب معاف تو اس معاملے میں تو کرنے والے نہیں ہیں، ہاں جی۔ تو اس لیے ان کو ناکام بنانے کے، اسی طرح سیاسی پارٹیاں خود کو برباد کرتی ہیں، اسی طرح فوج کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے، اس کے رسوخ کا راستہ ہموار ہوتا ہے یا اقتدار کا۔ نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے زرداری صاحب، ہو سکتا ہے اب تک ہو ہی چکی ہو، خبر تو کل آئی تھی تو میں اس وقت بھول ہی گیا، اور مجوزہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ مانگیں گے، افسروں کے، کچھ افسروں کا تقرر چاہیں گے، کوئی ترقیاتی فنڈ مانگیں گے، تو ووٹ تو ان کے ہیں نہیں، تو بھیک میں مل سکتے ہیں۔ ووٹ تو خود حکومت کے نہیں ہیں، انہیں بھی بھیک میں حکومت ملی ہے، تو وہ کیوں دیں گے؟ وہ میں ایک دفعہ حج پہ جانا ہوا، غالباً 2004 کی بات ہے، 2004 کی، وہ میرے پاس کچھ معزز علماء کرام تشریف لائے، جن میں سے بعض بڑے مشہور تھے، ایک صاحب اپنی حرکتوں کی وجہ سے قتل بھی ہو گئے، لاہور کے تھے۔ وہ میرے پاس آئے کہ جی نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ میں تو ویسے گیا تھا، ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے حضرات، مولانا صاحب بڑے عالم فاضل لوگ ہیں آپ، وہ ایک مولوی صاحب نے وہاں یہ بھی کہا داڑھی جو ہے واجب نہیں ہے، فرض ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ نکتہ انہوں نے نکال لیا، جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ میں علماء کے بعد ایسے بیانات سنتا ہوں، میں دنگ رہ جاتا ہوں۔ تھوڑا بہت میں پڑھتا رہتا ہوں حدیث اور قرآن مجید، کوئی اتنی پابندی باقاعدہ تو میں نے دینی تعلیم نہیں پائی ہے، مگر اہل علم کی خدمت میں تو حاضر ہوتا ہوں۔ میں حیرت زدہ، ایک عالم دین نے کہا 800 رکعتوں کا ثواب ہے تراویح کا، تراویح کا لفظ ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ قرآن کریم پڑھے روزوں میں، اور تنہا پڑھیں تو زیادہ ثواب، ورنہ رسول اللہ اس کو حکم دیتے۔ اب لوگ پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا پڑھ لیا کریں، 8 پڑھی گئی، 20 بھی پڑھی گئی، 36 بھی پڑھی گئی، 47 بھی پڑھی گئی۔ قرآن کریم پڑھیں، یہ تو رمضان المبارک میں بڑی سعادت کی بات ہے، دیر تک پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور آخر شب پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھیں تو بہت افضل ہے۔ اس سے پہلے بھی پڑھیں، اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی روایات موجود ہیں بعض۔ بہرحال تو وہ مانگیں گے اپنا، وہ میرے پاس علماء کرام کے نواز شریف سے، میں نے کہا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک بھکاری دوسرے بھکاری کے پاس جائے؟ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمرہ کر رہے ہوں گے اپنا، یا آج کر رہے ہوں گے، تو بھکاری بھکاری کے پاس جاتا ہے کیا؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا قصد ہے، اور آپ ہمیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ خیر وہ چلے گئے، کچھ تو ان میں بھلے لوگ بھی تھے، اور وہ ایک ٹھگ بھی تھا، بعد میں پتہ چلا اس پہ 19 کرپشن کے مقدمے۔ نواز شریف صاحب رمضان المبارک کے بعد 4 صوبوں کے دورہ کریں گے، اور پنجاب کے جلسوں میں محترم بھی ساتھ ہوں گی۔ اب یہ نہیں پتا خرم دستگیر کی باریابی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ارکان اسمبلی سے ملے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کوئی ڈھنگ کا جلسہ کر سکتے تو پچھلے 2-2.5 سال میں کر لیتے نا، واپس آنے کے بعد۔ بیمار ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، یادداشت جواب دے گئی ہے، ہانپ جائیں گے، نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا وہ کیا مقابلہ کریں گے؟ ہاں جی،
انہیں اب بھارت کا حلیف سمجھا جاتا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حلیف سمجھا جاتا ہے، صحت ان کی خراب ہے، لوٹ مار کے الزامات ہیں۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کا ایک کردار ہے رمضانی مار کھانے کی نشانی، ہاں جی، ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں نواز شریف صاحب، اب اسے اب کیا کر سکتے ہیں وہ۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ این پی کے زاہد خان وہ شامل ہو گیا نون لیگ میں۔ ارے بھائی، نہ نون وہاں ان کی پارٹی کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ نون لیگ کے کوئی ووٹ ہیں پختونخوا میں، تو اس میں شامل ہو کے کیا کریں گے، ہاں جی۔ وہ اسفند یار ولی صاحب جو ہیں، ان پر الزامات تھے امریکہ سے نقد داد وصول کرنے کے، اور ان کے ایمل ولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جذباتی طور پہ غیر متوازن، کچھ بھی کسی وقت کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ قتل کی دھمکی دی، وہ سوشل میڈیا پہ عقل مند آدمی نے، مجھے میرے بیٹے نے بتایا، میں کہ دفعہ کرو یار، اس طرح کے لوگوں کو جواب تھوڑی دیا جاتا۔ اخبار نویسوں کا تاثر جو عدالتوں کی کوریج کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں جو شہریوں پر مقدمات چلانا، اس کا فیصلہ مکمل تاثر ہے۔ میں کوئی معلومات نہیں شیئر کر رہا، میں ان کا اخبار نویسوں کا تاثر بتا رہا ہوں، ان سے میری بات ہوئی۔ 100% حکومت کے حق میں شاید نہ ہو، بعض سنگین معاملات میں شاید اجازت دے دی جائے فوجی عدالتوں میں مقدمات، بعض میں شاید نہیں۔ اسی طرح 9 مئی کا جو کمیشن ہے وہ بھی پوری طرح، اور وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں۔ وہ جو 9 مئی پہ جو ہے اپنا 26ویں ترمیم پہ جو ہے، وہ بھی 100% تاثر یہ ہے کہ حق میں نہیں جائے گا، اور بعض چیزیں اس میں منسوخ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیے انتظار کرنا پڑے گا۔ آج راجہ سلیمان اکرم نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا آئینی بینچ میں، کہ جو CCTV فوٹیج دکھائی جاتی ہے 9 مئی کی، اس میں پہلا حصہ دکھایا جاتا ہے، باقی گرد ہو جاتا ہے، غائب، دکھاتے ہی نہیں۔ تو کوئی ایسا ہی تاثر دیا جسٹس مندوخیل صاحب نے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان ہے عدلیہ کے، یعنی ان کی طرح ذہین و فطین ہے، کوئی اور مطلب نہ لے لیجیے گا۔ جیسے مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ رہتا ہے عوام کے نبض پہ، وہ بھی قانون کی باریکیوں کو خوب سمجھتے ہیں، نکتہ سنج آدمی۔ تو حرف آخر یہ ہے کہ قانونی جواز کے بغیر جو حکومت ہوتی ہے نا، وہ بہت کمزور ہوا کرتی ہے، اور اپوزیشن کی چھوٹی سی کانفرنس ان سے برداشت نہیں ہو رہی، کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ایک جلسہ، ایک جلوس، ایک سیمینار، ایک اکٹھ، حتیٰ کہ گھروں میں تقریبات کی اجازت نہیں، پولیس سیڑھیاں لگا کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور وہ جناب چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہے، زیور اٹھا کے لے جاتی ہے، فرنیچر توڑ دیتی ہے، لوگ بچوں کو ہراساں کرتی ہے، خواتین کو ہراساں کرتی ہے، آدمی کو تو پکڑ کے لے ہی جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ حاصل کیا ہوا؟ کیا حاصل ہوا ہے اس سے آج تک؟ نامقبولیت، خلق خدا کی بد دعائیں، اور عرش بری اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ روز ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اگر غور کریں تو اپنا رویہ بدل لیں، مگر کبھی کبھی اللہ رسی دراز کر دیتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔